یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر اور عمان کی وزراء کی کونسل کے نائب وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر ماہ رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب اسم امیر کے ہدایات کے مطابق ایران کو 15 ٹن وزنی میڈیکل سامان پر مشتمل مزید طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ، ادویات اور ویکسین کی تیاری کے کام کو تیز تر کرنے اور اسے دنیا بھر میں تقسیم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فون پر ماہ رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران قطر اور ترکی کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے انتہائی اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عمان کی وزراء کی کونسل کے نائب وزیر اعظم فہد بن محمود ال سعید کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ماہ رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کو مزید طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ امداد کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں ایران کی حکومت کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے ایران کو مزید میڈیکل سامان کی شپمنٹ روانہ کی ہے۔ 15 ٹن وزنی اس شپمنٹ میں بنیادی میڈیکل اکوپمنٹ اور سپلائز شامل ہیں، جسے قطر ایئر ویز کے طیارے کے ذریعے ارسال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مناسبت سے اپنے کویت کے ہم منصب شیخ سوال خالد الحمد الصبا کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کی بات چیت کے دوران قطر اور کویت کے گہرے تعلقات زیر بحث آئے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے معاملات زیر بحث آئے۔ گفتگو کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 761 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 59 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 809 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نئے رجسٹر کیے گئے مریضوں کی اکثریت ورکرز کی ہے جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ افراد کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ورکرز منطقہ صنعیہ اور بعض دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، جن کی پیشگی اسکریننگ کے وقت تشخیص کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہیں جن کی فیملی میں پہلے سے کورونا کا کوئی مریض موجود تھا اور ان کا اس کے ساتھ رابطہ تھا۔ واضح رہے کہ نئے مریضوں میں قطری شہری اور غیر ملکی باشندے دونوں شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے گھروں میں رہیں اور بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ جائیں۔ حکومت کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور ایک دوسرے سے دور رہنے اور محفوظ فاصلہ رکھنے کے اصول پر عمل کریں۔ اسی طرح ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آنے جانے سے گریز کریں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے چہرے پر ماسک ضرور لگائیں۔ وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ وائرس اپنے عروج کے مرحلے میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس میں کمی کا آغاز ہونے سے پہلے کچھ مدت کے لیے اس میں اضافہ جاری رہے گا۔ غزہ میں قطر کے ہلال احمر سوسائٹی کے نمائندہ مشن نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا تعلق فلسطین کی وزارت صحت کی زیر نگرانی ہسپتالوں میں ایمرجنسی اور ٹراما سروسز کو بہتر بنانا اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہے۔ ان ہسپتالوں میں
لیب کے سامان کو کورونا وائرس کا پتہ چلانے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس پروجیکٹ میں جو نئی میڈیکل سپلائز مہیا کی جائیں گی ان سے روزانہ 28,800 مریض فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمن میں یک طرفہ فائر بندی میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کورونا وائرس کے وبائی مرض پر قابو پانے کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یمن میں حکومت کے خلاف برسر پیکار حوثی باغیوں نے فوجی اتحاد کے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہاں مختلف مقامات پر تشدد کا سلسلہ جاری ہے، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یمن کی کورونا وائرس سے لڑنے کی پہلے سے ہی کمزور صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے 210 ممالک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 28 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 1,95,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 9 لاکھ ہو گئی ہے اور انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 51,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں کم از کم 3,332 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دریں اثنا دنیا بھر میں 7,75,000 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یورپ کے ملکوں میں کورونا وائرس کے موذی مرض کی وجہ سے 50% اموات نرسنگ ہومز اور صحت کے مراکز میں ہو رہی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے یورپ میں اب تک 1,14,000 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ WHO کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے نرسنگ ہومز نے وہاں پر موجود لوگوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے عزیز و اقارب کا داخلہ بند کر رکھا ہے، جس کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ مریض تنہائی کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے کورونا وائرس کے ٹیسٹ، ادویات اور ویکسین کی تیاری کے کام کو تیز تر کرنے اور اسے دنیا بھر میں تقسیم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم امریکہ نے عالمی ادارہ صحت WHO کے اس انیشیٹو میں حصہ نہیں لیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل اور جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا ان لیڈروں میں شامل ہیں جو کورونا وائرس کے وبا کے خلاف جنگ کے لیے WHO کی جانب سے منعقد کی گئی ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کا مقصد کورونا وائرس کی روک تھام، تشخیص اور علاج کے لیے محفوظ اور مؤثر ادویات، ٹیسٹ اور ویکسین تیار کرنے کی کوششوں کو تیز تر کرنا ہے اور امیروں اور غریبوں کے علاج میں یکساں برتاؤ کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے کورونا وائرس کی ویکسین دریافت کیے جانے کے بعد اس کے مساوی بنیادوں پر تقسیم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ دنیا کو عالمی ادارہ صحت WHO کے اس انیشیٹو کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے اور اس معاملے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان نے حکومت کی جانب سے رمضان کے مہینے میں کورونا وائرس سے نمٹنے پر توجہ دینے کے لیے حکومت کے جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال فروری کے آخر میں امریکہ کی زیر قیادت افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے معاملے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس معاہدے میں جنگ بندی شامل نہیں تھی۔ ادھر معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کو کم کریں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں کورونا وائرس کے 1,300 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر اور عمان کی وزراء کی کونسل کے نائب وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر ماہ رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب اسم امیر کے ہدایات کے مطابق ایران کو 15 ٹن وزنی میڈیکل سامان پر مشتمل مزید طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے کورونا وائرس کے ٹیسٹ، ادویات اور ویکسین کی